امید کرتا ہوں جی آپ خیریت سے ہوں گے. دس از ایاز اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک کا چینل ہے. آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان کی سیاست میں ہمیشہ سے ایک جملہ آپ سنتے رہے ہیں کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ مہیا نہیں کی گئی ہے. آج کی ویڈیو میں ہم تذکرہ کریں گے کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ بنیادی طور پر کس بلا کا نام ہے, اور یہ لیول پلینگ فیلڈ سیاستدان ہمیشہ جب بھی پاکستان میں الیکشن کی باری آتی ہے تو اس کا رونا جو ہے وہ کیوں شروع کر دیا جاتا ہے. آج کے اس ویڈیو میں ہم کچھ تاریخ پہ بھی نگاہ ڈالیں گے کہ کب کون سے جماعت کو جو ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ مہیا کی گئی, اور کب کون سے جماعت کی جانب سے اس طرح کے مطالبات جو ہیں بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے تو لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ آپ کی جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں, چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو, پی ٹی آئی ہو, چاہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز ہو, مسلم لیگ کاف ہو, ایم کیو ایم ہو, یا جتنی بھی پاکستان کے اندر سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں. تحریک لبیک پاکستان ایک سیاسی جماعت کے طور پر ابھری ہے, اس کی بات کریں تو ان تمام جماعتوں کو یکساں مواقع جو ہیں وہ الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنے کے جو ہیں وہ دیے جائیں. اس کو کہا جاتا ہے لیول پلینگ فیلڈ. لیکن جب سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی, میرا خیال ہے کہ جب سے تاریخ ہے, ہمیں اسی طرح کے الزامات جو ہیں وہ نظر آتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ مہیا نہیں کی جا رہی ہے. تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں 1970 کے الیکشن سے, کہ جب 1970 کے الیکشن میں دائیں بازو کی جو جماعتیں ہیں ان کو الیکشن کے حوالے سے اخلاقی اور مالی سپورٹ جو ہے وہ مہیا کی گئی, اور باقی تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کو لیول پلینگ فیلڈ مہیا نہیں کی گئی. اس کے بعد آئے 1977 کے اندر, جب 1977 کے اندر الیکشن کے اندر ایک سیاسی اتحاد بنایا گیا جس نے ایک جتنے بھی سیاسی نتائج تھے ان نتائج کو بھی تسلیم نہیں کیا, اور پوری کی پوری سیاسی بساط ہی ملک کے اندر جو ہے وہ لپیٹ دی گئی. اور اس کے بعد 1977 کے بعد کیا ہوا یہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں. اس کے بعد سن 1985 کی بات کریں تو اس کا الیکشن ہی پاکستان کی تاریخ کا ایک نرالا الیکشن جو ہے وہ کاؤنٹ کیا جاتا ہے, جب الیکٹیبل اور برادری کلچر جو ہے اس کو راہ جو ہے وہ ہموار کی گئی اور ان کو ہی پاکستان کے اندر جتوانے میں کردار ادا کیا گیا. اس کے بعد اگر بات 1990 کے الیکشنز کی تو انتخابات میں ہم نے دیکھا کہ انتخابات کے ساتھ ساتھ ایک پورا پروپیگنڈا جو ہے وہ ہمیں نظر آیا, اور ان الیکشنز کے اندر پاکستان میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ کردار کشی تک سیاستدان ایک دوسرے کے جو ہیں وہ کردار کشی تک چلے گئے, اور اس طرح کے جملے جو ہیں وہ کہے گئے کہ جو یقینی طور پر آج کی ویڈیوز میں بھی نہیں کہے جا سکتے ہیں. اور یہ بنیادی طور پر پاکستان کے وہ پہلے الیکشن سے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر جو ہے وہ آج کے دور میں یہ الزامات تو لگائے جاتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے بڑی واہیات قسم کی سیاست جو ہے وہ کرتی ہے, اور انہوں نے ایک نیا کلچر, گاڑی کا کلچر جو ہے وہ پروان چڑھایا. لیکن 1988 اور 90 کا دور شاید ان لوگوں کو یاد نہیں ہے کہ جب پی ٹی آئی اور خاص طور پر پی ایم ایل این کی جانب سے جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر اور خاص طور پر محترمہ بینظیر بھٹو کے اوپر, شہید کے اوپر جو ہے وہ کس طرح کے الزامات جو ہیں وہ لگائے جاتے تھے. اور خیر اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں تو اسی دور کے اندر ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کے خلاف جو ہے آئی جے آئی اتحاد ایک بنایا گیا, اور کھلم کھلا پیسہ جو ہے وہ اس پر خرچ کیا گیا, اور پیپلز پارٹی کو پوری ہروانے پیسہ جو ہے وہ اس پر خرچ کیا گیا, اور پیپلز پارٹی کو پوری ہروانے کی جو ہے وہ کوشش کی گئی. اس کے بعد آپ آ جائیے سن 1997 یعنی کہ 1997 کی اگر ہم بات کریں, بلکہ اس سے پہلے 1993 کی بات کرنا بنتی ہے کہ جب 1993 میں پیپلز پارٹی کے حوالے سے کرپشن کا ایک پورا پروپیگنڈا جو ہے وہ سامنے لایا گیا, اور اس وقت ہم نے دیکھا کہ نواز شریف کو ملک میں پہلی مرتبہ وزیر اعظم بنانے کے لیے جو ہے وہ راہ ہموار کی گئی. 1997 کے اندر بھی ہم نے یہی دیکھا کہ الیکشن میں پیپلز پارٹی کے حوالے سے کرپشن کی کہانیاں جو ہیں وہ ہر خاص و عام کے زبان کے اوپر جو ہے وہ موجود تھی, اور میاں نواز شریف جو ہیں ان کو ملک کا دوسری بار جو ہے وہ وزیر اعظم بنانے کے حوالے سے راہ جو ہے وہ ہموار کی گئی, یعنی کہ پی ایم ایل این کو جو ہے وہ پوری کی پوری لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ مہیا کی گئی. اس کے بعد باری آتی ہے سن 2002 کے الیکشنز کی, جب مشرف کے دور کے اندر ہم نے دیکھا کہ مسلم لیگ نواز جو ہے اس کو توڑنے کے لیے ایک نئی مسلم لیگ کا قیام جو ہے وہ وجود میں لایا گیا, جس کو مسلم لیگ کاف کا نام جو ہے وہ دیا گیا, اور کاف لیگ نے مشرف کے ساتھ ملتے ہوئے الیکشن کے اندر جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کیا, اور اس کے بعد اس کے نتائج نکلے وہ سب آپ کے سامنے ہے. دین بات کرتے ہیں 2008 کے الیکشنز کی, جب عام انتخابات کے اندر جعلی ڈگریوں کے اوپر بعض جو امیدوار ہیں ان کو نااہل قرار دے دیا گیا, اور اس وقت چودھری شجاعت نے بھی اپنی کتاب میں اس حوالے سے لکھا کہ پی پی کا مشرف کے ساتھ تو معاہدہ جو ہے وہ آلریڈی طے پا چکا تھا, اور ہمیں ہروانے کے لیے تمام بندوبست جو ہیں وہ کیے گئے. اس کے بعد آپ آئیے, جس کی میرے خیال میں ہمارے زیادہ تر جو لوگ ہیں ان کو یہی الیکشن جو ہیں وہ یاد ہوں گے, 2013 کے الیکشنز کے حوالے سے اگر ہم
بات کرتے ہیں 2013 کے الیکشنز کے اندر اگر دیکھا جائے تو آصف علی زرداری جو ہیں وہ ملک کے صدر تھے اور پورا نگران سیٹ اپ ان کی مرضی سے جو ہے وہ تشکیل دیا گیا تھا، لیکن 2013 کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اقتدار میں آ گئی، اور کہا یہ جاتا ہے کہ نون لیگ کے لیے اس وقت فضا جو ہے وہ ہموار تھی، اس لیے ان کو لیول پلینگ فیلڈ دیا گیا اور باقی تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کو سائڈ آف کر دیا گیا۔ خان صاحب جو ہیں اس وقت 2013 کے الیکشن میں، اسی الیکشن میں آپ کو یاد ہوگا 4 حلقوں کی بات جو ہے وہ بڑی زور پہ پہنچی تھی، جس کے بعد 2017 کے اندر نواز شریف کو جو ہے وہ ڈسکوالیفائی کر دیا گیا تھا۔ اور اس کے بعد آپ آئیے 2013 کے بعد 2018 کے الیکشنز کے اندر، 2018 کے الیکشن کے اندر فضا جو ہے وہ بڑی سوگوار تھی، اور سوگوار کی بجائے بلکہ سازگار تھی پاکستان، سوگوار تھی مسلم لیگ نون کے لیے، کیونکہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو اپنے بیٹے سے پیسے نہ لینے کے بدلے جو ہے ان کو نکال دیا گیا تھا، صادق امین نہیں رہے تھے وہ، اور سپریم کورٹ کے اس وقت کے جج جسٹس ثاقب نثار کی اگر ہم بات کریں تو وہ پوری کی طرح عمران خان صاحب کے ساتھ تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ فیض صاحب کا فیض بھی ان کے لیے جاری تھا۔ تو اس وقت 2018 کے الیکشنز کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ تمام کے تمام لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو پہلی بار جو ہے وہ مہیا کی گئی، جس کی وجہ سے وہ اقتدار میں آئی۔ اور 2018 کے الیکشن میں کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے کہ اس وقت اگر الیکشن ہم ووٹوں کی بنیاد پر دیکھتے تو یقینی طور پر پاکستان مسلم لیگ نواز اپنی کارکردگی کی بنیاد پر جو ہے وہ جیت رہی تھی، کیونکہ 2018 کے الیکشنز کے اندر پہلی مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ آپ دیکھیے کہ ملک کے اندر سے جو 2008 سے ہم لوڈ شیڈنگ کا ایک جن دیکھ رہے تھے، دہشت گردی دیکھ رہے تھے، وہ بہت حد تک نواز شریف جو ہے اس کو کامیاب رہے تھے اس کو ٹیکل کرنے میں۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ جو ہے ووٹ بینک اچھا خاصا ان کو دے رہے تھے، لیکن کیونکہ الیکٹ ہو چکے تھے، لیول پلینگ فیلڈ پی ٹی آئی کے ساتھ تھی، اس وجہ سے 2018 کے الیکشنز کے اندر، اور مجھے بھی یاد ہے کہ 2018 میں جب ہم الیکشنز کور کر رہے تھے تو رات کو جس وقت ہم سوئے تو اس وقت ہمیں یاد ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز بڑی تعداد میں سیٹوں پر جیت رہی تھی، بٹ جب ہم صبح اٹھے تو ہمیں پتا چلا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ جیت چکی ہے۔ تو یہ راتوں رات جو بھی چیزیں ہوئیں اور جو بھی کہانیاں اس کے بعد ہوئیں، اور اس کو بدلے جانے، فارم 45 کا نہ دیا جانا، یہ تمام کہانیاں جو ہیں وہ آپ سن چکے ہیں۔ اس کے بعد اب آ جاتی ہے جناب 2023 کے الیکشنز کی۔ 2018 میں جس طرح خان صاحب کو جو ہے وہ تمام لیول پلینگ فیلڈ جو ہے دی گئی، تو آج وہ 2023 کے اندر لیول پلینگ فیلڈ مہیا کی جا رہی ہے مسلم لیگ نواز کو، اور یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، اس پہ تو پاکستان پیپلز پارٹی باقاعدہ طور پر جو ہے وہ کہہ چکی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب آج کل جو اپنے جلسے کر رہے ہیں ان جلسوں کے اندر وہ کہہ چکے ہیں کہ اس وقت لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ صرف نواز شریف کو مہیا کی جا رہی ہے۔ تو نواز شریف کا ملک واپس آنا اور اس کے بعد اپنے سیاسی پارٹی جو جتنی بھی ان کی مصروفیات ہیں ان کے اندر حصہ لینا، یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ اس وقت لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ مہیا کی جا رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کو۔ اور یہ دیکھیے ملک کے اندر ہمارے بدقسمتی ایک ایسی رہی ہے کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ انتخابات کے اندر جو ہے تمام سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ مہیا کی گئی ہو۔ آپ دیکھیے میں نے پوری ایک فہرست آپ کے سامنے رکھی ہے، ماضی کے اندر بھی بس جس جماعت کو لانے کا فیصلہ کیا جاتا رہا ہے مقتدرہ حلقوں کی جانب سے، صرف اس جماعت کو ہی لیول پلینگ فیلڈ مہیا کی جاتی ہے۔ اب 2018 کے الیکشن میں دیکھیں نواز شریف جیل کے اندر تھے، مریم نواز جیل کے اندر تھی، اس کے ساتھ ساتھ حنیف عباسی کو جو ہے وہ نااہل کر دیا گیا، دانیال عزیز کو جو ہے وہ نااہل کر دیا گیا۔ تو یہ مسلم لیگ نواز کے بہت سے رہنما جو ان کو نااہل کر دیا گیا، جس کی وجہ سے الیکشنز کے اندر پی ٹی آئی کامیاب ہوئی۔ اور اب یہ صورتحال 2023 میں نظر آ رہی ہے ہمیں کہ عمران خان صاحب جیل میں، شاہ محمود قریشی جیل میں، اسد عمر صاحب پارٹی چھوڑ کے جا چکے ہیں، علی نواز اعوان پارٹی چھوڑ کے جا چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان مسلم لیگ پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے رہنما جو ہیں یا تو وہ پارٹی چھوڑ کے استحکام پاکستان پارٹی کا حصہ بن چکے ہیں، یا جو بچے کچھ رہنما رہ گئے ہیں ان کو پولیٹیکلی جو ہے وہ اس طریقے سے انگیج ہی ہونے دیا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنی جو تمام سوشل چیزیں ہیں اور تمام جو اپنی سیاسی چیزیں ہیں اس کو لے کے آگے جا سکے۔ تو اس مرتبہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے جو حالات نظر آ رہے ہیں وہ بڑی کلیئر ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے حق میں جا رہی ہے، اور آئندہ آنے والے الیکشنز میں یہ بھی بات کنفرم ہے کہ مسلم لیگ نواز جو ہے وہ ایک بھاری تعداد میں جیتنے میں کامیاب رہے گی۔ لیکن آپ کو یہ پتا ہے کہ ہمارے ملک میں کبھی بھی کسی جماعت کو جو ہے وہ اتنا ہی کھلے عام جیتنے کی اجازت نہیں دی جاتی تاکہ کل مقتدرہ حلقوں کے لیے بن کر اس کے گلے کی ہڈی بن سکیں۔ اس لیے اس وقت جو فارمولہ طے ہوا ہے، جو اطلاعات ہم تک پہنچی ہیں، اس کے مطابق مسلم لیگ نواز جو ہے وہ 100 سے 120 کے درمیان سیٹیں حاصل کرنے میں جو ہے وہ کامیاب رہے گی۔ استحکام پاکستان پارٹی کو بھی سیٹیں دی جائیں گی تاکہ ضرورت پڑنے پر اگر نون لیگ کو کہیں گرانا پڑتا ہے، اگر آگے چل کے جیسا میاں صاحب کی ہمیشہ سے ایک عادت رہی ہے کہ جب بھی وہ اقتدار میں آتے ہیں تو ان کی ہمیشہ سے ہی جس آرمی چیف کو وہ منتخب کرتے ہیں وہی ان کا تختہ الٹنے میں جو ہے وہ پیش رہتا ہے۔ آپ 1997 سے شروع کیجئے، چاہے وہ پرویز مشرف کے دور میں ہو، چاہے اس کے بعد ان کا 2017 کے اندر جنرل باجوہ صاحب کا دور ہو، اور ابھی تو خیر جنرل
आसिम मुनीर साहब जो हैं वो आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, और खैर इसके हवाले से तो यकीनी तौर पर आगे जाके डिसाइड होगा। लेकिन फिलहाल जो सीटों की एडजस्टमेंट की हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी 40 से 50 के करीब सीटें जो है वो हासिल करने में जो है वो कामयाब रहेगी, और बाकी फिर आपको पता है आज़ाद उम्मीदवार भी हैं और दीगर सियासी जमातों के जो है वो भी सीटें देने में कामयाबी हासिल करनी है। तो फिलहाल ये थी वो लेवल प्लेइंग फील्ड जो कि माजी में भी चलती रही है और आइंदा भी। अब इसकी तैयारी किसकी तरफ जाती है 2028 के इलेक्शन तक, ये कुछ भी कहना कबल अज वक्त होगा, क्योंकि हवा जिस समत की चल रही होगी लेवल प्लेइंग फील्ड उसी सियासी जमात को जो है वो दी जा सकती है। पीपल्स पार्टी इस मरतबा भी ये कह रही है कि अगर नून लीग को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा रही है तो हमारे साथ ये सुतेली माँ वाला सलूक जो है वो क्यों किया जा रहा है, हमें क्यों ये लेवल प्लेइंग फील्ड दी नहीं जा रही है। लेकिन क्योंकि फैसला हो चुका है तो देखिए शायद 2028 तक ये लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हिस्से में है, ये आप पीटीआई के। फिलहाल तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल करीब के अंदर और आइंदा आने वाला 10 सालों में सियासत जो है वो कहीं भी नजर नहीं आ रही है, लेकिन हवा तब्दील होते हुए यकीनन कभी भी टाइम नहीं लगता है। तो ये थी जनाब हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से आप जान चुके होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको जरूर लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।